अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डीजे अकेडमी। हमारा उर्दू हिंदी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है अभी। ये पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे दो, कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स के ऊपर थे। अभी आज हम इंशाल्लाह अपने दो लेसन्स कंप्लीट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और मदरबोर्ड आर्किटेक्चर और फॉर्म फैक्टर। इसको इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत अहम लेसन्स हैं, सब लेसन्स हैं हमारे, ख़ासतौर पर उनके लिए जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सपोर्ट के ऊपर हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, और ऑफिस के उस जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर सपोर्ट डिपार्टमेंट तो होता ही है। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काम जो होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए होती है, वो ये कंप्यूटर की टाइप्स कितनी है। कंप्यूटर, इससे मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर जो है वो, इसका मतलब जब हम बोलते हैं कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। हर वो चीज़ जो कंप्यूट कर सकती है उसको कंप्यूटर बोलते हैं। ये चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ। तो आज इसका हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमारी जो है इंडस्ट्री में मौजूद हैं, और हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन से। हम में से बहुत सारे होंगे जो कि मोबाइल फ़ोन को सिर्फ एज अ कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि उनका प्रोफेशनल ही मोबाइल फ़ोन मेंटेनेंस, सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और उसको रीसेलिंग के अंदर है। तो उन मोबाइल फ़ोन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन इस वक्त इतना ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है कि एक चलता फिरता ऑफिस हमारा मोबाइल फ़ोन है। हमारा पूरा बिजनेस मोबाइल के अंदर है, हमारा पूरा ऑफिस मोबाइल के अंदर है। हमें लैपटॉप देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ, हर वो एप्लीकेशन जो कि लैपटॉप में थी अवेलेबल, इस वक्त वहाँ पे भी है और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मौजूद है। तो ये बहुत ही बड़ा एक ड्रामेटिकली जो है ना, एक ऐसी तब्दीली आई है, एक जो है ना रेवोल्यूशन आया है कंप्यूटिंग के अंदर, जो कि इस वक्त करंटली हम फेस कर रहे हैं इस रेवोल्यूशन को। और ये रेवोल्यूशन जो है आगे मजीद जाएगा इन साइजेस। देखें, साइज के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यही मोबाइल फ़ोन की क्या साइज था 1980s के अंदर, 1990s में। एक तकरीबन अ, ये आप समझ लें कि पूरे एक यानी इतना था कि जस्ट होल्डिंग योर समथिंग वेरी हैवी, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवन कैरी अ मोबाइल फ़ोन। इतना ज़्यादा वो साइज में बड़ा था, इतना ज़्यादा वो वेट में ज़्यादा था। लेकिन इस वक्त मोबाइल फ़ोन आपके स्मार्ट वॉच के अंदर मौजूद है। सो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर, तो हमने चीज़ देखी थी कि हम किस तरह हमने इवॉल्व किया, रेवोल्यूशंस किस तरह आए व्हेन वी मूव्ड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर्स। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ने तरक्की की, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटिंग ने तरक्की की, फ्रॉम साइज, स्पीड, एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। मोबाइल फोन, आप ये समझ लें कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द टूल्स। हम जो डिस्कस करेंगे आज वो सर्वर्स को देखेंगे, कंप्यूटर सर्वर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स क्या होते हैं, और कंप्यूटर मोबाइल्स क्या होते हैं। तो मोबाइल फोन जो है वो अपने साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, ये इसमें इसका एवोल्यूशन आया। इस वक्त मोबाइल फोन्स जो है हमारे, फोल्डेबल मोबाइल फोन्स हैं, ट्रेडिशनल रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, और लार्जर स्क्रीन, स्मॉल शॉर्टर स्क्रीन की फॉर्म अवेलेबल है। ये इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रीमियम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ग्लास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ताकि उसकी फीलिंग जो है मोबाइल फ़ोन की यूज़ करने की, वो आप उसको आपको हो। इज़ वन ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा के डिज़ाइन हो गया मोबाइल फ़ोन के अंदर इस वक्त। पहले कैमरे नहीं थे, फिर इवॉल्व हुआ तो इसके अंदर फ्रंट कैमरे, बैक कैमरास, और उसके अलावा मल्टीपल लेंसेज के कैमरास, हाई रेजोल्यूशन के कैमरास मोबाइल फ़ोन के अंदर आए। इसकी वन ऑफ द डिज़ाइन फीचर्स मोबाइल फ़ोन की, फिजिकल बटन्स रिप्लेस हो गए टच स्क्रीन से। पहले मोबाइल फ़ोन के अंदर ज़्यादा फिजिकल बटन्स होते थे, अब वही चीज़
وہی فنکشنز جو ہیں وہ ٹچ اسکرین کے ذریعے چینج ہو چکے ہیں. لیٹ می ایڈ مور پیپل، آئی تھنک دے ویٹنگ فار اس. اوکے. اس کے علاوہ فزیکل بٹنس شفٹ ہو چکے ہیں. ابھی ہم فزیکل بٹنس کم سے کم دکھتے جا رہے ہیں اسمارٹ فونس کے اندر خاص طور پر، اور ہم موو ہو رہے ہیں ٹچ اسکرین کے اوپر. وہی کام جو بٹن سے ہوتا تھا اب ٹچ اسکرین کے ذریعے ہو رہا ہے تھرو دا سافٹ ویئر. اس کے علاوہ یونیورسل اور یونیفائڈ چیز کیا ہے کہ اس وقت یو ایس بی سی پورٹ جو ہے وہ اس وقت سارے موبائل میں کامنلی یوز ہو رہی ہے. وائی؟ کیونکہ کمپیٹیبلٹی اور یونیورسل یوزیج کے لیے. موبائل فون کے یوزیج، اس کے فیچرز کیا کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. اس وقت جو موسٹ پاپولر ہے زیادہ تر تو خیر جس سے ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر ہوتے ہیں نا، میک بک کے اندر جو ہے ایپل کا میک آئی او ایس، لیپ ٹاپ کے اندر موسٹ پاپولر ونڈوز، لیکن لائنکس آلسو وی یوز لائنکس آپریٹنگ سسٹم اینڈ ونڈوز ہمارے لیپ ٹاپ میں، ڈیسک ٹاپ میں، سرورز کے اندر. لیکن موبائل فون کے اندر کیا ہے؟ ایک ہے آپریٹنگ سسٹم اینڈرائڈ، جو کہ اٹ از بیسڈ آن لائنکس آپریٹنگ سسٹم. تو جو موسٹ پاپولر آپریٹنگ سسٹم ہے موبائل فون کے اندر وہ ہے اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس. اینڈرائڈ از فار آل جنرل پرپز مینوفیکچر اینڈ برانڈس، اور مور اسپیسیفکلی جتنے بھی آئی فونز ہیں ایپل مینوفیکچر وہ آئی او ایس بیسڈ. کیمرہ کمپیٹیبلٹیز ہو گئی موبائل فونز کی، وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے موبائل فونز کے اندر. بیٹریز ہوگی، لانگ لاسٹنگ بیٹریز. ماڈرن فونز جو ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہو گئی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کنیکٹڈ. جب آپ سائبر سیکورٹی پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائبر سیکورٹی. سائبر سیکورٹی مینس سیکورنگ دی کنیکٹڈ ورلڈ. اس میں موبائل فون کا بہت ہی میجر رول ہے، بیکاز ہاؤ ڈو یو کنیکٹ یور سیلف ٹو دی ورلڈ. آپ دنیا سے اپنے آپ کو کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ موبائل فون ایک ایسا انٹرفیس ہے جس کے ذریعے آپ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اور ابھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے ہفتے کہ کس طرح پیجر ڈیوائسز بلاسٹ ہوئی تھی، کس طرح موبائل فون اینڈ کائنڈ آف موبائل فون وچ آر پیجر ڈیوائسز کین بی یوز ایز ammunition, ایز a warfare equipment. کہ کس طرح یو کین کل اے پرسن، کس طرح آپ کے ایک بندے کو مار سکتے ہیں بائی بلاسٹنگ دا بیٹری ان اے موبائل فون. ایک موبائل فون میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے، اس بیٹری کو کس طرح بلاسٹ کر کے آپ جو ہے کسی بندے کو مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں. تو اس کا گڈ سائٹ وچ از آپ اس کو آپ اپنی ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہیں فار یور پرسنل پرپز، فار آفس پرپز. اس کا ڈارک سائڈ جو ہے وہ بھی ہے موبائل فون کا، وہ ہے کہ کس طرح جو ایک کنیکٹڈ، بیکاز یو آر کنیکٹڈ، تو اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے آپ ٹارگٹ پر بھی ہیں، آپ کی لائف بھی تھریٹ نہیں ہے، آپ کی لوکیشن بھی ٹریس ہو سکتی ہے. آپ کیونکہ آپ جو ہے موبائل فون کو ہر وقت کیری کر رہے ہیں. آپ لیپ ٹاپ ہر وقت کیری نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو لیپ ٹاپ از ناؤ مور سیکیور دین اے موبائل فون. یہ خیر سیکیورٹی کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت موبائل فون جو ہے کتنا ڈرامیٹیکلی کتنا ایوالو ہو چکا ہے. اس کا ایک تو لائٹ جو ایک اچھا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس نے آپ کے ڈیلی لائف کے اندر یوز ایکسپیرئنس پوائنٹ آف ویو سے اٹ میڈ یور لائف ویری ایزی اینڈ ویری ہیپی, because you are connected to your people, your friends, your family. You can share your location to your family. You can trace your kids yourself. Ease of usage and from application point of view وہ ایک امیزنگ رول پلے کر رہا ہے آپ کی ڈیلی لائف میں. اور اس کے جو فیچرز ہیں اس سے میں نے آپ کو بتایا فارم فیکٹر کیا ہوتا ہے, ڈیزائن فیکٹرز ہوتا ہے. اس کا ڈسپلے ہو گیا, اس کا سی پی یو ہو گیا, اس وقت اس کا سی پی یو, اس کے ریم, وہ اس وقت جس سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک موبائل فون اس وقت آپ کا ایک کنیکٹ, ایک آپ کا لیپ, ایک پورا آپ بزنس رن کر سکتے ہیں, آپ اپنا ایک پورا آفس رن کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یہ اس کی ہارڈ ویئر کمپیوٹنگ پاور کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاسبل ہوا, اور جو ہے اس کے فیچرس اینڈ اس کی کوالٹی اور اس کا آپریٹنگ سسٹم کی وجہ سے.
جب ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ موبائل فون. ابھی ہم بات کرتے ہیں لیپ ٹاپ کی. لیپ ٹاپ کے اندر بھی یہ بھی ایوالو ہوا. 1980s کا لیپ ٹاپ آپ دیکھیں اور اس وقت کا لیپ ٹاپ دیکھیں 2024 کا, تو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنا ایوالو ہوا یہ لیپ ٹاپ ہمارا, کتنا ایوالو ہوا ہے ود فارم فیکٹر پوائنٹ آف ویو. یس, فارم فیکٹر مینس کہ اس کا ڈیزائن پہلے کیسے ہوتے تھے, بدے سے, موٹے سے, اور کتنا زیادہ اسپیس آکیوپائی کرتے تھے, اس کے فین کی نوائز کتنی ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا ان پریویس ڈیز. اور جو ہے اس وقت کہ جو تھن, الٹرا تھن, لائٹ ویٹ, اسمارٹ لیپ ٹاپس جو کہ آپ کا سیم مچ پاورفل بائی دا وے, مچ پاورفل دین بیفور. تو یہ جو ایوالو ہوا ہے فرام سائزز, فرام اسمارٹنیس, فرام ویٹ, فرام فنکشنالٹی, فرام اسپیڈ پوائنٹ آف ویو, اینڈ فرام فیچرس, فزیکل فیچرس پوائنٹ آف ویو, تو اس میں جتنا بھی دخل ہے وہ الیکٹرانکس کی ایوولوشن کا ہے. سی پی یو کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت جو ہے وہ انٹیل اور آرم بیس سی پی یوز وہ یوز ہو رہے ہیں اس وقت. 9i جو ہے جو موسٹ لیٹسٹ سی پی یو سپورٹڈ ہے وہ اویلیبل ہے لیپ ٹاپس کے اندر. فرام مینوفیکچر مٹیریل پوائنٹ آف ویو, ایلومینیم, کاربن فائبر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے فار دی پریمیم فیلنگ پوائنٹ آف ویو. کمفرٹیبل کی بورڈ, رسپانسو ٹریک پیڈ, وہ اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس میں شامل ہیں. اور جتنے بھی ماڈرن لیپ ٹاپس آپ کے پاس موجود ہیں اس کے اندر جو کمیونیکیشن پورٹس ہیں اس میں یو ایس بی سی پورٹ ہو گیا, ایچ ڈی ایم آئی ہو گیا, آڈیو جیکس ہو گئے, وائی فائی 6 ہو گیا, بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی ہو گئی, یہ سارے مینس آف کنیکٹیوٹی ہیں کیونکہ آپ کو لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں ان دی فارم آف انٹریکشن ود دی ورلڈ. پریزنٹیشنز آپ دے رہے ہوتے ہیں, یو پریفر ٹو یوز لیپ ٹاپ. کیوں؟ کیونکہ پریزنٹیشن آپ موبائل کے ذریعے دے تو سکتے ہیں لیکن آپ پریفر نہیں کرتے, کیونکہ ایک ہیومن بینگ ایک جو وہ ہوتی ہے نا ایک فیلنگ جو ہوتی ہے کہ یار لیپ ٹاپ میں ایکچولی بیکاز آف دی وائڈر اسکرین, اس کی اسکرین زیادہ وائڈ ہوتی ہے. اور اب جب کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں دو ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. وٹ یو کین ڈو, آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں موبائل فون کے اندر, آپ وہی سارے کام کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کے اندر, لیکن آپ موبائل فون کیوں یوز نہیں کرتے؟ بیکاز آف یور پریفرنس, بیکاز وی آر ہیومن, اور وی آر ہیومن, اور آپ کے جاب رول کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت آفیسز کے اندر سپورٹ اینڈ مینٹیننس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فون بہت سے لوگ ہیں سے ان کا پورا بزنس ہی موبائل کے اوپر ہے, فرام ہارڈ ویئر سیلنگ پوائنٹ آف ویو, فرام مینٹیننس پوائنٹ آف ویو, فرام سپورٹ پوائنٹ آف ویو, فرام مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو. اسی طرح لیپ ٹاپ کا بہت بڑا ایک, کیونکہ اس وقت جو ہے ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے آفیسز کے اندر کہ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور لیپ ٹاپ کو لایا جا رہا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کی وجہ بہت ساری ہے ڈیفینیٹلی. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس کے اندر جو ہے وہ مینٹیننس چارجز, آپریشن جو جو اوپیکس وہ بہت ہائی ہیں, بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے علاوہ وہ compatible وہ پورٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ کمپنیز کو دو دو چیز دینی پڑتی ہیں, آفس کے لیے ڈیسک ٹاپ اور گھر کے لیے یا اس کے لیے لیپ ٹاپ. تو اب تو فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو, فرام آفیشیل پوائنٹ آف ویو, اس وقت کمپنیز جو ہے نا وہ موو ہو رہی ہیں صرف لیپ ٹاپ, یعنی کہ ون پیس دیا انہوں نے, وہ چھٹی, آفس میں بھی یہ استعمال کرو, گھر کے لیے بھی یہ استعمال کرو, کیونکہ کمپیٹیبل ہے. آپ نے وہ کام جو آپ آفس میں کر رہے ہیں وہی کام آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں گھر کے اندر, بیکاز آپ ایک ہی ڈیوائس کو یوز کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے جس آپ کو بتایا کہ فنکشنالٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو لیپ ٹاپ پہ کرتے ہیں آپ کے موبائل فون کے اندر, کیونکہ موبائل فون اس وقت وہ فرام کمپیوٹنگ پوائنٹ آف ویو, فرام پرفارمنس پوائنٹ آف ویو, فرام اپلیکیشن پوائنٹ آف ویو, ہر وہ چیز جو لیپ ٹاپ ہے وہ موبائل کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جب ایک پریزنٹیشن ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ
جو ہے وہ ہیومن جو ہے وہ کنفرٹیبلٹی کی کتنا کنفرٹیبل ہیں آپ کسی ٹول سے. اسی لیے لیپ ٹاپ کو بھی ایوالو کیا جا رہا ہے، وہ بھی تھنر اینڈ اسمارٹ سے اسمارٹ بنتے آ رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لیپ ٹاپ اتنے زیادہ چھوٹے ہو چکے ہیں کہ آپ یو ویری ہارڈ ٹو ڈیفریشیٹ کریے موبائل فون یا لیپ ٹاپ ہے. واٹ از اٹ کائنڈ آف ہائبرڈ بھی آ گیا ان سائز کے اندر، لیکن اسٹل اٹ از ون آف دی ویری امپورٹنٹ کمپیوٹنگ ڈیوائس آف ناؤ ڈیز. اس کے علاوہ اس کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل ونڈوز، لائنکس، میک او ایس، ایون یو کین رن اے سرور، مائکروسافٹ ونڈوز سرور بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ میں رن کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیپ ٹاپ کو ایک سرور بھی بنا سکتے ہیں. دیر از نو پرابلم ایٹ آل. پاورفل پروسیسرز اور ہیوج اماؤنٹ آف ریم وہ موجود ہے لیپ ٹاپ کے اندر بیکاز آف دی ملٹی ٹاسکنگ ریکوائرمنٹس. لانگ لاسٹنگ بیٹریز بہت امپورٹنٹ ہے لیپ ٹاپس کے اندر. Why? Because of allowing you to work back and forth. You can take your work, you can make your your system on sleep, and you can, once charged, you can use it for the whole day, or at least for few hours without recharging it. Integrated graphical options موجود ہیں اس کے اندر. ماڈرن لیپ ٹاپس جو ہے وہ سیکیورٹی فیچرس کے اندر موجود ہیں. فیس ریکگنیشن سسٹم، فنگر پرنٹ ریڈرس موجود ہیں اس کے اندر. انکرپشن جو ہے ہارڈ انکرپشن ڈنگلز آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹو سیو یور ڈیٹا انکرپٹڈ. ہائی کوالٹی اسپیکرس موجود ہیں اس کے اندر. اور ویب کام موجود ہیں اس کے اندر ویڈیو کالس کے لیے، ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے، ریموٹ ورک کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے وی آر یوزنگ لیپ ٹاپس. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے فیچرس اور کیا ٹرینڈ ہے لیپ ٹاپ کا. تو اس کے اندر جو جو فزیکل فارم فیکٹر ٹرینڈ ہے وہی کہ الٹرا تھن مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. لائٹ ویٹ لیپ ٹاپس کی مینوفیکچرنگ اس وقت ہو رہی ہے بیکاز آف یوزر ایکسپیرینس، گڈ یوزر ایکسپیرینس کہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو یو ڈونٹ فیل ویٹ کہ یار. کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب لیپ ٹاپ ہی آپ کو گھر کے لیے بھی آفس کے استعمال کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو کیری اٹ فرام، سو یو ہیو ٹو کیری اینڈ کیری برڈن. تو جتنا لائٹ ویٹ ہوگا اتنا یوزر فرینڈلی ہوگا، اتنا زیادہ آپ اس کو آپ کی فیلنگ اچھی ڈیولپ ہوگی ٹو کیری یو آر کیرنگ یور computing device which is light weighted and you don't feel burden. گیمنگ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایڈوانس کولنگ ہوتی ہے، وہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں وزن کے اندر اور سائز کے اندر. تو لیپ ٹاپ کے لیپ ٹاپ ایز اے کمپیوٹنگ ڈیوائس آپ دیکھیں گے بہت ساری اوور لیپنگ ہے لیپ ٹاپ اینڈ اس وقت کے اسمارٹ فونس کے اندر. لیکن آپ اسٹل لیپ ٹاپ ہی پریفر کرتے ہیں کچھ کاموں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ کہ لیپ ٹاپ اب اس وقت تو ختم نہیں ہونے والے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت جلد وہ ریموو ہو رہے ہیں آفیسز سے. اس وقت جو ہے بہت سارے پروجیکٹ ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس ریموو ہو رہے ہیں اور صرف لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو بھی ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ پہلے ڈیسک ٹاپ آفس کے لیے دیتے تھے، لیپ ٹاپ گھر کے لیے. لیکن اس کا ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت ہائی ہے ڈیسک ٹاپ کی، اور لیپ ٹاپ کی مینٹیننس کاسٹ لیس ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے، کیونکہ آپ لوگ سپورٹ کے لوگ ہیں تو فور سپورٹ پیپل آپ ڈیسک ٹاپ کو اپ گریڈ کرنا آسان ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کو اپ گریڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپ گریڈ مینس اس کے اندر آپ کو ریم بڑھانی ہے، کم کرنی ہے، ریپلیس کرنی ہے، چینج کرنی ہے. اس کے اندر کوئی ایڈیشنل کارڈ لگانا ہے، جی پی یو کارڈ لگانا ہے، ساؤنڈ کارڈ لگانا ہے، ایڈیشنل پیریفرل ڈیوائسز لگانی ہے. ڈیسک ٹاپ میں بہت آسان ہے، لیپ ٹاپ میں بہت مشکل ہے کیونکہ یہ کمپیکٹ سائز میں چھوٹا ہے اور وہ سمجھے پری اسمبلڈ فارم میں آتا ہے. تو وہ اس کے لیے بہت ہی اسپیشلائز جو ہے وہ سمجھے ٹیم چاہیے، اسپیشلائز انسٹرومنٹ چاہیے لیپ ٹاپ کی مینٹیننس کے لیے. اور اسپیشلی ہوم یوز کے لیے تو بہت مشکل ہے. ہوم یوز کے لیے آپ ڈیسک ٹاپ آرام سے اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ خود ہی، لیکن آپ لیپ ٹاپ نہیں کر سکتے. یہ ڈفرینسز ہیں لیپ ٹاپ کے اندر جو یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے ڈیسک ٹاپ سے. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس جو ہیں وہ
بہت ہی لمبا عرصہ انہوں نے بھی ایوالو کیا ہے، بیکاز ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر جس طرح آپ نے کمپیوٹر جنریشنز میں پڑھا تھا، جب سے بیکاز آف دی ایوولوشن آف جو ریولوشن آیا ایکچولی کمپیوٹر کے اندر، فرام ویکیوم ٹیوب ٹو ٹرانزسٹرس، تو اس کی جو سب سے بڑی اپلیکیشن تھی وہ تھی تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز کے اندر، وہ تھی ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، جس کو آپ بولتے ہیں پی سی، پرسنل کمپیوٹر، جو کہ اس وقت آپ کے پاس بہت ہی ایک ایڈوانس فارم میں موجود ہے، آلدو کہ یہ ڈیسک ٹاپ مینوفیکچرنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بٹ اسٹل دیر از اے یوز، ڈیسک ٹاپ ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں بہت ساری، اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ابھی بھی، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی مینٹیننس مہنگی تو ہے لیکن آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کیونکہ آپ اس کے اندر اس کو سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں آرام سے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو اس کا جو فارم فیکٹر ہے، ڈیزائن، وہ ڈفرینٹ ہے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے آل ان ون ڈیسک ٹاپ بھی آتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ میک 5 اور میک جو ایپل میکنٹاش کمپیوٹرس آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سب کچھ سی پی یو، مدر بورڈ اینڈ یور مانیٹر، سب کچھ ایک سنگل یونٹ کے اندر آیا تھا، سب کچھ اس کے اندر ہی تھا، اور وائرلیس کی بورڈ، وائرلیس ماؤس، تو بہت ہی اسمارٹ کیبل لیس آپ کی ڈیسک بن چکی تھی۔ حالانکہ جو ٹریڈیشنل جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر کم سے کم دو پاور کارڈز ہوتی ہیں، ایک سی پی یو کے لیے، آپ کے کیسنگ کے لیے، اور ایک مانیٹر کے لیے، اور اسی طرح کیبل جا رہا ہے کی بورڈ کا، ماؤس کا، تو کافی کیبلز لگ جاتے ہیں آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کے اندر۔ لیکن اس وقت جو اس کے ڈفرینٹ فارم فیکٹرز ہیں اس کے اندر، وہ ٹاور بیس بھی ہے، منی ٹاور بھی ہے، آل ان ون بھی ہے، تو ویریس ان ڈیزائن ڈپینڈنگ آن یور نیڈ کہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کہاں بیسٹ فٹ ہے، کس کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پرانے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ اسکرین، آر ٹی سی بیس مانیٹرس، ناؤ وی ہیو کلر اسکرینس، کولنگ سسٹم بہت ہی ڈیسک ٹاپ کے اندر خاص طور پر اس کے اندر فینس لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ ایک ہائی پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی جو سب سے بڑی اپلیکیشن بائی دا وے، کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتے ہیں، although they can use لیپ ٹاپ، وہ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ پریفر کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک تو بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جو جی پی یو ہے، جو گرافیکل جو پروسیسنگ یونٹ جو ہے، وہ ہائی پرفارمنس جو بڑے سائز کے ہوتے ہیں وہ ڈیسک ٹاپ میں ہی لگ سکتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ میں ہائی پرفارمنس والے نہیں لگ سکتے۔ لگنے سے بعد بلٹ ان بھی آتے ہیں، جی پی یو بلٹ ان بھی آتے ہیں اویلیبل، لیکن وہ ڈپینڈنگ آن یور نیڈ، کہ آپ کو بہت ہی زیادہ آپ جو ہے اگر آپ کا رول، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا رول پلے کر رہے ہیں، آپ کو ہیوی گرافکس، ہیوی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا ہے، جو کہ صرف سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ ہی جو ہے وہ جی پی یو، ایڈیشنل ایکسٹرنل جی پی یو، ڈوئل جی پی یو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کو جو ہے آپ کو زیادہ پروسیسنگ پاور چاہیے، آپ کو زیادہ ریم چاہیے، آپ کو زیادہ اسٹوریج چاہیے، تو آپ لیپ ٹاپ یوز نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیسک ٹاپ ہی یوز کرنا پڑے گا مجبوراً۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیز آر ڈفرنٹ ٹیئرس، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ اینڈ سرورز، دیز آر ڈفرنٹ ٹیئرس آف کمپیوٹنگ ڈیوائسز، امبیڈڈ سسٹم آلسو، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہر ٹیئر کا ایک فنکشن ہے، ایک ڈیڈیکیٹڈ رول ہے، اور ایک کامن فنکشنل رول ہے۔ مثلا بہت ساری چیزیں کامن ہیں موبائل فون کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر، ڈیسک ٹاپ کے اندر۔ وہ کیا کامن ہے؟ بھائی لائٹ ویٹ ایپلیکیشن، بیسک یوٹیلائزیشن، بیسک آفس یوز کے لیے، پرسنل یوز کے لیے، ہوم یوز کے لیے آپ موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں، ڈیسک ٹاپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم پریفر کرتے ہیں موبائل فون یوز کرنا، لیکن اس کے بھی ایڈوانٹیج بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج بھی، ہر ٹیئر کا ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ لیکن جہاں پر مور اسپیسیفک جو ہے نا، یعنی کہ بہت زیادہ خاص کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ صحیح ٹیئر کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ جو لیسن ہے، یہ فوکس ہے کہ یار موبائل فون کا کام یہ ہے، لیپ ٹاپ کا کام یہ ہے، ڈیسک ٹاپ کا کام یہ ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر کمپوننٹ سیم ہو۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ، موبائل، ڈیسک ٹاپ کے فارم فیکٹر سیم ہیں،
डिफरेंट साइजेस, सीपीयू सब में सेम लगा हुआ है, सब में रैम सेम लगी हुई है, सब में जो है स्टोरेज भी है, सब कुछ सेम सेम है। तो वाई शुड आई यूज, मैं क्यों इस्तेमाल करूँ डेस्कटॉप? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी खास काम के लिए आपको डेस्कटॉप यूज करना है, आप लैपटॉप यूज नहीं कर सकते। वो खास काम कौन से हैं? वो एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस मसलन जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई आप हैवी ड्यूटी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर हैवी ड्यूटी नाउ डेज क्या है, ग्राफिक्स, गेमिंग, आप गेम्स डेवलप कर रहे हैं, आप गेम्स की एडिटिंग कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस की एडिटिंग कर रहे हैं, आप हैवी ड्यूटी हैवी इमेजेस को रेंडर कर रहे हैं, आप एज अ सर्वर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते। आपको लाजमी तौर पर सर्वर या डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। ठीक है जनाब। तो ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। फ्रॉम ओपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा महंगे, यानी ऑपरेशनल मेंटेनेंस काफ़ी महंगी है, इसीलिए जो है वो बहुत सारे ऑफिस को मूव कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सर्वर्स को। कंप्यूटर सर्वर्स क्या चीज़ है? बहुत ही पावरफुल मशीन्स, बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल और बिजनेस मिशन क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब आप देखेंगे ठीक है यार, ये बहुत ही ज्यादा मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलाते हैं। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन मतलब क्या है? कि वो एप्लीकेशन जो कि अगर कुछ गड़बड़ी कर दे तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। अब बिजनेस का मतलब वो मनी फाइनेंशियल बिजनेस नहीं है। बिजनेस मीन्स आप एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन चला रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिजनेस। आपको एजुकेशनल एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है। आप लेट्स से वेदर ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप जो है वो जियो लोकेशन जो है एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई मीडिया स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई वेब होस्टिंग की एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप कोई बैक एंड डेटाबेस की एप्लीकेशन चला रहे हैं। दीज ऑल आर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। अब ये जो टीयर है, ये टीयर बनी, अब देखिए इनके जो फिजिकल डिजाइन फीचर्स हैं दीज आर सेम। इनका भी फॉर्म फैक्टर है, इसमें भी सीपीयू है, इसमें इसका भी मदरबोर्ड है, इसकी भी रैम है, इसका भी स्टोरेज है, इसकी भी नेटवर्किंग है, इसकी भी पीसीयू है। तो क्या डिफरेंस है? मैं अपना लैपटॉप क्यों इस्तेमाल ना करूं इस खास मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए? तो इसके जवाब वही है जो मैं आपको पहले दिया था। एक ये टियर जो है, दिस इज द हाईएस्ट एंड मोर ड्यूरेबल टियर। सर्वर के अंदर मैं रिडंडेंट पावर सप्लाई लगा सकता हूँ। रिडंडेंट पावर सप्लाई मीन्स कि एक पावर सप्लाई अगर फेल हो जाए तो सेकेंडरी हो अवेलेबल। क्यों? क्योंकि ये टियर बनी ही इस काम के लिए कि ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल, 24/7 अवेलेबल। क्यों? क्योंकि मैं इस टीयर के ऊपर, इस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग के ऊपर मैं मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलाता हूँ। ये हमारा एक जो सर्वर रूम है, जो हमारा डेटा सेंटर है, उसमें आपके डेटा सेंटर के अंदर मोबाइल फोन नहीं होगा, आपके डेटा सेंटर के अंदर लैपटॉप नहीं रखे हुए, आपके डेटा सेंटर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं रखे हुए। आपके डेटा सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स लगे हुए हैं। सर्वर्स जो कि रैक माउंटेड है, जो कि टावर, मिनी टावर फॉर्म के अंदर मौजूद है, डिफरेंट फॉर्म फैक्टर, जो कि ब्लेड सेंटर्स भी हैं। ब्लेड सेंटर मीन्स कि सर्वर जो है वो दे यूज कॉमन बस, कॉमन स्टोरेज, कॉमन पावर सप्लाई, और लेकिन अंदर जो है वो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, ऑल इन वन यूनिट, सिंगल यूनिट। और जो सिंगल यूनिट होता है ये आमतौर पर वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लेड सेंटर को आप इस तरह तशबीह देते हैं, इस तरह आपका रेट कंट्रोल होता है ना, रेट कंट्रोल है, इसमें आप रिडंडेंट जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिडंडेंसी चाहिए होती है। आपको मोर देन वन हार्ड डिस्क लगा के क्या चाहिए होता है? रिडंडेंसी, कि अगर एक फेल हो तो दूसरी टेक कवर करे सीमलेस। क्यों? क्योंकि ये टीयर बनी ही इस काम के लिए कि आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको डिजास्टर रिकवरी चाहिए। दैट्स व्हाई दिस सर्वर्स आर बिल्ट। लेकिन कंप्यूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर दे हैव सेम सेम कंप्यूटिंग है। इसका भी फॉर्म फैक्टर है, जिस तरह मैंने आपको बताया, डिफरेंट साइजेस, डिजाइन साइज।
لیکن یہ کس طرح یونیک ہے فرام سرورز، فرام ڈیسک ٹاپ اینڈ فرام لیپ ٹاپ؟ بیکاز آف دی رول. سرور جو رول پلے کرتا ہے وہ اس کو ڈفریشیٹ کرتا ہے فرام ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس، فرام لیپ ٹاپ کمپیوٹرس اینڈ فرام موبائل فون. یہ بنا ہی ہائی کیپیسٹی اسٹوریج کے لیے، ہائی کیپیسٹی اینڈ ہائی اویلیبل اسٹوریج کے لیے. کیوں؟ بیکاز سرورز کو مشن کریٹیکل اپلیکیشن ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہیں. یہ آپ کے پورے کلاؤڈ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ورچولائزیشن اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ڈیٹا بیسز ایپلیکیشن اس پہ کام اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا بیسز ایپلیکیشن جہاں پر آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف ملٹی ٹاسکنگ، اور کیا کہنا چاہیے اس کو، جو کلائنٹ سرور ٹپالوجی ہوتی ہے جہاں پر we have millions of clients are log in and connected. تو یہ سرور جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز کی آپریشنز ہیں وہ سارے سرور پہ چل رہے ہوتے ہیں. جس سے میں نے کوئی ایگزامپلس دیں اس کی. یہ آپ کو ایک اور میں ایگزامپل دوں، سورا آپ کو سمجھ آئے گا. جو لوگ جانتے ہیں ورچوئلائزیشن کو، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو، تو پہلے کیا ہوتا تھا، جس طرح ہر چیز ایوالو ہوئی ہے، میں موبائل فون سے لے کر ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، تو اس طرح سرور بھی ایوالو ہوئے. ورچوئلائزیشن کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے پہلے ایک سرور ایک ایپلیکیشن کو رن کرتا تھا. جس طرح آپ اپنا ویب سرور چلا رہے ہیں، اپنا ای میل سرور چلا رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ فائل اسٹوریج سرور چلا رہے ہیں. لیکن جب سے ورچوئلائزیشن آیا ہے تو ہر چیز ورچوئلائز ہو گئی ہے. میرا سی پی یو، میرا اسٹوریج، میری نیٹ ورکنگ، یہ ورچوئلائز ہو گئی ہے. یہ جو ایک سرور آپ کو نظر آ رہا ہے، ایکچولی ایک وقت میں یہ ایک ورچوئل مشین بھی چلا سکتا ہے، ایک سسٹم چلا سکتا ہے، اور ایک ہی وقت میں یہ ایک سرور میرا پورا ڈیٹا سینٹر چلا سکتا ہے. اب یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ورچوئلائزیشن کا ٹاپک. ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن سرور کا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورچوئلائزیشن کے اندر سرور کا رول ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر سرور نہ ہو تو میں اپنا ورچوئل انفراسٹرکچر نہیں بنا سکتا. کیونکہ میں آپ کو اگزامپل دوں گا وی ایم ویئر کی. وی ایم ویئر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر جو میرے سارے ورچوئل مشینس، میرے سارے ورچوئل سوئچز، مائی راؤٹرس، مائی کمپلیٹ جو ورچوئل کمپیوٹنگ ہے، سی پی یو، ریم اینڈ اسٹوریج، یہ ساری کی ساری کہاں ہوتی ہے؟ اس ایک سرور کے اندر ہوتی ہے. تو اس سے اس کی کریٹیکلٹی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا پورا پورا جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جو بیک سائڈ پہ جو کمپیوٹنگ دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی بیک بون ہے، جو اس کی ایکچوئل پاور ہے، وہ اس سرور میں ہوتی ہے. تو اف یو آر اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ٹیم سے ہے تو آپ کو اس سرور کی اسپیسیفیکیشن کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں کون سا مدر بورڈ لگے گا، اس کی ٹائپ آف دی مدر بورڈ. ہمارا ایک نیکسٹ لیسن ہے مدر بورڈ آرکیٹیکچر، تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے زیادہ ڈیٹیل کے اندر. لیکن یہاں پر ہم ٹائپ آف کمپیوٹنگ ڈیوائسز ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں سرور کا رول بہت ہی کریٹیکل ہے، کروشل ہے. اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہے ایوالو ہوا ہے. نو بڈی کین ٹیک دی پوزیشن آف سرور. ڈیسک ٹاپ کی جگہ لے لی لیپ ٹاپ نے، لیپ ٹاپ کی جگہ لے لی موبائل فون نے، لیکن سرور کی جگہ کسی نے نہیں لی ابھی تک. امبیڈڈ سسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ امبیڈڈ سسٹم جب بھی آپ کو کوئی ڈیڈیکیٹڈ فنکشن کو رول پلے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ امبیڈڈ سسٹم یوز کرتے ہیں. تو امبیڈڈ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک ایسے بلڈ ہے، ایک ایسا کمپیوٹر ہے، چھوٹا سا کمپیوٹر جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فار اے اسپیسیفک فنکشن. جس طرح آپ دیکھیں، آپ کی مائکرو ویو ہو گیا آپ کے جو گھر میں ہے، آپ کا ٹی وی ہو گیا اسمارٹ ٹی وی، آپ کی واشنگ مشین ہو گئی، آپ کا مائکرو ویو ہو گیا، اب تو اسمارٹ ہوم آ گئے. یہ سارے کے سارے امبیڈڈ سسٹم کے ذریعے ہی چلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک، ایک ڈیڈیکیٹڈ فنکشنل رول پلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یو کین سے فوکس کمپیوٹر. اب آپ بول رہے ہیں کہ یار یہاں پر ٹھیک ہے، ایک واشنگ مشین چلانے کے لیے کہ آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر استعمال کریں گے؟
ऑफ कोर्स नॉट, इसकी जरूरत ही नहीं है। मुझे एक मोर स्पेसिफिक यानी कि डेडिकेटेड रोल है वॉशिंग मशीन चलाने का। क्यों? उसके अंदर आप वाटर लेवल डिसाइड करते हो, उसमें आप टाइमर लगाते हो, उसके अंदर आप जो है ना स्पिनर डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ओवन के अंदर आप उसको टाइमर डिफाइन कर रहे होते हैं और उसकी जो हीट लेवल डिफाइन कर रहे होते हैं, डिफरेंट फीचर्स। टीवी हो गया, और टीवी के रिमोट कंट्रोल के जरिए आप उसके चैनल चेंज कर रहे होते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये तीनों जो एप्लीकेशन है, ये क्या है, मोर स्पेसिफिक, डेडिकेटेड। इसके लिए मैं ना ही मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, ना ही लैपटॉप इस्तेमाल करूंगा, ना ही डेस्कटॉप इस्तेमाल करूंगा, ना ही सर्वर इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए मैं एक स्पेशलाइज्ड स्मॉल बिल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस यूज करूंगा, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये एम्बेडेड सिस्टम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एक मदरबोर्ड है, इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी अपनी इसका अपना सीपीयू है। इसको आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, लेकिन स्टिल इट्स काइंड ऑफ सीपीयू। इसका अपना स्टोरेज होता है, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक और कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि हार्डवेयर के अंदर इस्तेमाल होती है। आप देखें अपने रेफ्रिजरेटर को ओपन करके देखें, इसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है, एक ग्रीन कार्ड लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर के अंदर है, जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होती है सब में एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है। आपके मोशन सेंसर्स में एम्बेडेड सिस्टम लगे होते हैं, इसमें ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट में लगे हुए होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, आपकी जो इंडस्ट्री, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए होते हैं। आपकी गेमिंग कंट्रोलर्स में एम्बेडेड। तो ये एक्चुअली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब के अंदर आप देखें एक कार्ड लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। इसके इसका अपना हार्डवेयर होता है। लेकिन ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक काम करनी है। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी ओवर किल्ड। बिकॉज मुझे जो मेरा लैपटॉप 1,000 फीचर्स दे रहा होता है, मुझे वो सारे फीचर्स नहीं चाहिए अपने वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए। ठीक है, मुझे सिर्फ एक काम करना है वॉशिंग मशीन के अंदर, कि वाटर लेवल और उसके स्पिनिंग टाइमर, ये चीजें इसको डिफाइन करनी है, बस। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक स्पेसिफिक काम डिफाइन करना है, उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ एम्बेडेड सिस्टम। इसकी हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, लेकिन विदाउट एनी डिस्प्ले। जिस तरह आप देखेंगे भाई, लैपटॉप में स्क्रीन लगी हुई होती है, मॉनिटर इसको बोलते हैं, डेस्कटॉप में मॉनिटर लगा होता है, मोबाइल फोन में स्क्रीन लगी होती है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम का मॉनिटर क्या होता है? वो यूजर पैनल, जो कि जिसके जरिए आप डेटा फीड कर रहे होते हैं। मसलन माइक्रोवेव के अंदर आप जो है वो एक डायल पैड होता है, जो डिजिट होते हैं वो आप कर रहे होते हैं और इनपुट दे रहे होते हैं कि ठीक है कितने सेकंड तक माइक्रोवेव माइक्रोवेव को चलाना है। ठीक है, इस तरह वॉशिंग मशीन के अंदर आप जो उसके कीज होती हैं, बटन्स लगे होते हैं, उनके जरिए आप डेटा फीड कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली यूजर इंटरफेस है। लेकिन बैक एंड के अंदर ये डेटा जा रहा होता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, जो कि स्मॉल कंप्यूटर है, जो कि एक डेडिकेटेड रोल प्ले कर रहा होता है। तो आप अगर आपका ताल्लुक एक ऑफिस के अंदर है, जहां पर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड सर्वर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी रेयर कि आप एम्बेडेड सिस्टम को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये एक अलग फील्ड है, एक अलग डोमेन है। और हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में। आमतौर पर ये टेक्नीशियंस जो होते हैं, जो हमारे घरों के अंदर होते हैं, आमतौर पर जिस तरह एसी सही करने वाला, वॉशिंग मशीन सही करने वाला, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज के अंदर, और ये आराम से उसको असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं, अनसोल्ड कर सकते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसका माइक्रो प्रोसेसर का खराब हो गया, स्टोरेज खराब हो गया, तो उसको आराम से अनसोल्ड करके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं। ये टेक्नीशियन ये काम करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ आपका। अभी हम देखते हैं मदरबोर्ड आर्किटेक्चर एंड फॉर्म फैक्टर्स। मदरबोर्ड हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अहम है ये पॉइंट कि मदरबोर्ड एक्चुअली, अभी हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर के अंदर कि भी मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग अलग, रैम क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, पैर जो आपकी पीसीआई की स्लॉट्स क्या होती हैं, लेकिन उन सबको किस तरह जोड़ के रखे जाता है।
وہ ایک ایسی کون سی چیز ہے جو کہ سب کو یونائٹ رکھتی ہے فرام فزیکل پوائنٹ آف ویو. تو وہ چیز ہے مدر بورڈ. تو مدر بورڈ کا آرکیٹیکچر کا سمجھنا چاہیں تو یہ بول سکتے ہیں کہ مدر بورڈ جو نا وہ کمپیوٹر کا دل ہے، دل. ٹھیک ہے. اس کو مدر بورڈ جو ہے سارے کمپوننٹس کو کمبائن کر کے کنیکٹ کر کے رکھتا ہے آپس میں. ان کو درمیان کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے، ان کو کولنگ پرووائڈ کرتا ہے، ان کو پاور پرووائڈ کرتا ہے. اب مدر بورڈ جو ہے اس کی اوریجنلٹی کیا ہے؟ مدر بورڈ ایک سمپل پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہے، پی سی بی جس کو بولتے ہیں. یہ ایک ہب کا کام کرتا ہے جو کہ سارے کمپیوٹر کمپوننٹ، جس طرح آپ کا سی پی ہو گیا، آپ کا ریم ہو گیا، آپ کا اسٹوریج ہو گیا، سب کو کمبائن کنیکٹ رکھتے ہیں پیریفرلس آلسو. اس کو آپ سمجھیں کمپیوٹر کا نرو سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے آپ کے ہیومن باڈی کے لیے نرو سسٹم ہوتا ہے جو کہ سارے باڈی پارٹس کو کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے مدر بورڈ، اس کو آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں آرام سے. اس مدر بورڈ جو ان پاپولیٹڈ فارم کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ساکٹس ہوتے ہیں. اس طرح سی پی یو ساکٹ ہو گیا جہاں پر آپ کے مائکرو جو آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے لگتا ہے اس ساکٹ کے اوپر. عام طور پر یہ ایل جی ہوتا ہے انٹیل کے لیے، اینڈ اے ایم فور ہوتا ہے اے ایم ڈی مائکرو پروسیسر کے لیے. تو یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں جہاں پر بہت ہی لارج اماؤنٹ میں آپ کو سپورٹ اینڈ مینٹیننس کے لیے الگ الگ کمپوننٹ آرڈر کرنے، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسنگ کا سائز کیا ہے، اس کا فارم فیکٹر کیا ہے، سی پی یو آپ کے جو مدر بورڈ جو ہے وہ ان کا فارم فیکٹر پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کیا سائز ہے ان کا. اس کے علاوہ اگر آپ بہت ہی گرینولر لیول پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو مدر بورڈ ہے اس میں کون سے ساکٹ لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ جب مینٹیننس سے سپورٹ میں ہوتا ہے تو آپ کو سی پی یو بھی ریپلیس کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریموو کر کے نیا سی پی یو لگانا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سا مدر بورڈ چاہیے، کیونکہ آپ کو جو سی پی یو ہوگا ویسا ہی مدر بورڈ آپ کو چاہیے فرام دی کمپیٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو. چپ سیٹ ہو گیا. جو چپ سیٹ کیا کرتا ہے کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے آپ کے سی پی یو، میموری اینڈ پیریفرنس کے ساتھ. یہ بھی بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مدر بورڈ کے فیچرز کے اندر آپ کی سلاٹس ہوتی ہیں، ریم کی سلاٹس ہوتی ہیں، آپ کی پی سی ایس سلاٹس ہوتی ہیں، ایکسپینشن سلاٹس، جو کہ آپ کو جتنے بھی ایکسٹرنل ڈیوائسز جس طرح جی پی یو ہو گیا، ساؤنڈ کارڈس ہو گئے، نیٹورک کارڈس ہو گئے، وہ سب کے سب آپ کے ایکسپینشن سلاٹس پی سی ایس سلاٹس میں لگتے ہیں. اور یہ کہاں پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کے مدر بورڈ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ مدر بورڈ آپ کو ایک ہب کا کام دے رہا ہے، کیونکہ جب آپ کی ریم لگے گی تو وہ کہاں انسٹال کریں گے آپ؟ پی سی ایس سلاٹس کے اندر. اور پی سی ایس سلاٹ کہاں لگی ہوئی ہے؟ پیچھے مدر بورڈ سے لگی ہوئی ہے. اسٹوریج کنیکٹرز ہو گئے آپ کے، جس طرح یہ بھی مدر بورڈ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوریج کنیکٹرز، جو کہ آپ کو جس طرح ساٹا کی پورٹس ہو گئی، ایس ڈی ڈی کی، ہارڈ ڈسک کی ہو گئی، ایس ایس ڈی کی ہو گئی، اس طرح M2 سلاٹس ہو گئی فار ہائی اسپیڈ ایم وی ایمس کے لیے، ڈرائیوس کے لیے. اسی طرح پاور کنیکٹرز ہو گئے جو کہ مدر بورڈ کو پاور سپلائی دے رہے ہوتے ہیں. 24 پن کا کنیکٹر ہو گیا جو کہ مدر بورڈ کو پاور دے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح وہی پی ایس یو جو ہے وہ آپ کے ادر پیرافرلس کو بھی، اور یہی جو ہے پھر مدر بورڈ اس کو آگے سی پی یو کو پاور سپلائی پاور پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. جو ریئر آئی او پینلز ہیں وہ جو ہے اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مدر بورڈ آرکیٹیکچر. تو اس کے اندر مدر بورڈ کے اوپر آئی او پینل ہوتا ہے جو کہ آپ کے یو ایس بی، ایچ ڈی ایم آئی، ایتھرنیٹ اور آڈیو جیکسلس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایچ ڈی ایم آئی آپ کے جس میں آپ پروجیکٹر وغیرہ سب کنیکٹ کرتے ہیں اس کو. ایتھرنیٹ نیٹورک کارڈس وغیرہ آپ کی ایتھرنیٹ کیبل سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو، تاکہ نیٹورکنگ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے مدر بورڈ کو. یو ایس بی اسٹکس آپ استعمال کرتے ہیں. اب تو یو ایس بی کے ذریعے آپ اپنے پرنٹرس، اپنے ماؤس، کی بورڈ، سب کچھ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں. بایوس اینڈ یو ایف اے آئی چپس جو ہے مدر بورڈ کی، اس کے اندر فرم ویئر ہوتا ہے جو کہ آپ کے مدر بورڈ کو بوٹ کرنے کے لیے اور یوزر انٹرفیس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس کے اندر کیپیسیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، انڈکٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک اسٹیبل پاور سپلائی چاہیے ہوتی ہے آپریشنس کے لیے. تو مدر بورڈ جو ہے وہ بہت ہی کروشل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کمپیوٹنگ کے لیے. اس کی جانکاری بہت ضروری ہے آپ کے اندر،
کیونکہ جب آپ انڈیویجول کمپوننٹس کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کمپیٹیبلٹی، اس کے ریکوائرمنٹ، اس کے فارم فیکٹر، اس کے اندر نمبر آف پیرافرنس لگے ہوئے، وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا مدر بورڈ آرکیٹیکچر کا ہی پارٹ ہے. مدر بورڈ آرکیٹیکچر کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ہوتی چیز اس کو بولتے ہیں فارم فیکٹر. فارم فیکٹر کون کون سے اویلیبل ہیں؟ اے ٹی ایکس ہے، اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ایکسٹینڈڈ، مائکرو اے ٹی ایکس، منی آئی ٹی ایکس، ایکسٹینڈڈ اے ٹی ایکس. تو یہ فارم فیکٹر کسے کہتے کسے مدر ہے؟ تو یہ فارم فیکٹر ایکچولی ڈیفائن کرتا ہے سائز، شیپ اینڈ ماؤنٹنگ اسپیسیفیکیشن کے لیے. کیونکہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب آپ پی سی کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کس سائز کا پی سی ہے، آیا کہ وہ ڈیسک ٹاپ ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا سرور ہے، وہ اسمال سائز کا ہے یا لارج سائز کا ہے، وہ میڈیم سائز کا ہے، اس کی کیسنگ کون سی ہے. تو اس وقت فارم فیکٹر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو فارم فیکٹر کے اندر جو ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا، ٹائپ ہے اے ٹی ایکس کی. اے ٹی ایکس جو ہے وہ اس کا سائز ہوتا ہے 305 سے 305 سے لے کے 244 کا یہ سائز ہے، 305 بائی 244 ملی میٹر. اور یہ اس سائز کے اندر، اور اس کے اندر فیچر جو ہیں، اس کے اندر 4 سے لے کر 8 تک ڈی آئی ایم ایم سلاٹس لگ سکتی ہیں، جو کہ ریم کے اندر، جو کہ آپ ریم لگاتے ہیں اس کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کے لیے. اسی طرح یہ جو ہے وہ اے ٹی ایکس 7 پی سی آئی سلاٹس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے آرام سے. جو کہ آپ، جس طرح میں نے بتایا کہ ہر پی سی آئی، آپ کی جو جی پی یو ہے، آپ کی جو ادر جو ایکسٹرنل کارڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ساؤنڈ کارڈ ہو گئے، نیٹ ورک کارڈ ہو گئے، اور جی پی یو کارڈ جو ہو گئے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر لگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ہو گیا مائکرو اے ٹی ایکس، جو کہ سائز میں 244 بائی 244 ریکٹینگولر فارم کے اندر. اس کے اندر 2 سے 4 ڈیم سلاٹس ہوتی ہیں، اور اس کے اندر 4 پی سی آئی سلاٹس لگ سکتی ہیں. پھر آپ کا آ گیا منی آئی ٹی ایکس، جس کو بولتے ہیں منی آئی ٹی ایکس مدر بورڈ، جو کہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، 170 ملی میٹر بائی 170 ملی میٹر. یہ جو ہے آپ کا کمپیکٹ پی سی کی بلڈ میں استعمال ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ای اے ٹی ایکس، جو کہ بولتے ہیں ایکسٹینڈرڈ مدر بورڈ. یہ کافی لارج ان سائز ہوتا ہے. اس کا سائز ہے 305 بائی 330. اور یہ جو ہے عام طور پر یہ آئیڈیل ہے ورک اسٹیشنز بلڈ کے لیے. اس میں جو نمبر آف ڈیم سلاٹس ہیں وہ 8 ہیں، اور اس کے اندر تو وہ آپ کے ایڈیشنل جی پی یو ساؤنڈس کا ان سب کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک جناب. تو یہ ایکچولی آپ یہ ڈیزائن کنسیڈریشن ہے. فارم فیکٹر ایکچولی ڈیزائن کنسیڈریشن ہے کہ یہ کب ضروری ہوتی ہیں. یہ آپ کے ڈیسیجن کے کون سے فیکٹرز ہیں جس میں فارم فیکٹر ایک میجر رول کر رہا ہوتا ہے، ایک میجر رول پلے کر رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ کو مدر بورڈ کی کیسنگ کے اندر وچ فارم فیکٹرز بیسٹ فٹ فار مائی کیسنگ، آپ کے پاس کیسنگ موجود ہے، اور آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا کون سا فارم فیکٹر، کون سے ڈیزائن، کس سائز کا ڈیزائن، اے ٹی ایکس مجھے چاہیے، ای اے ٹی ایکس چاہیے، مائکرو چاہیے، منی چاہیے، کون سا چاہیے. تو آپ کو سائزز کے ڈفرینسز پتہ ہونا چاہیے، نمبر آف سلاٹس کس میں کتنی ہے پتہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر بھی کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ میں کون سا لگ سکتا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں کون سا لگ سکتا ہے، آپ کے جو ہے موبائل فون میں کون سا لگ سکتا ہے، کہ ایٹ دی اینڈ یہ، اور سب کے سرور میں کون سا لگ سکتا ہے. جس طرح ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں پریویس سلائڈس کے اندر کہ یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. میرے موبائل فون کے اندر بھی مدر بورڈ لگا ہوا ہے، میرے لیپ ٹاپ میں بھی لگا ہوا ہے، میرے ڈیسک ٹاپ میں بھی لگا ہوا ہے، میرے سرور میں بھی لگا ہوا ہے. تو اور تینوں چاروں کے سائز بالکل الگ الگ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے فارم فیکٹر کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ٹائپ میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور وہ
बेस्ट फिट किस चीज़ के लिए। उसमें एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो साइज जो है वो आपको जो है एक्सपेंडेबिलिटी अपग्रेड फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगेन आपको अपना यूजेज पता होना चाहिए कि यार मुझे कौन सा यूज करना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक। लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे फिर? आप एक्सटेंडेड एटीक्स चाहिए होगा आपको, क्योंकि आपको पता है यू वुड नीड टू अपग्रेड इट। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं यार, अगले 3 साल तक मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए होगी, तो आप ATX पे, इट विल बी फाइन फॉर यू टू यूज ATX, इट विल बी फाइन फॉर यू टू यूज माइक्रो ATX ऑल्सो। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या साइज है, और हर साइज के अंदर आप क्या क्या कितनी स्लॉट्स होती हैं अवेलेबल। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स एक्चुअली आपको आपकी रिक्वायरमेंट से वो बताएगा कि ठीक है यार, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो मेरी बेस्ट फिट जो है ना वो ये फॉर्म फैक्टर है। जी जनाब, तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप सवालात हमारे यूट्यूब चैनल पर करें, लेकिन फिर भी आप इस वक्त सवाल सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, क्योंकि यही फ़ायदा है ऑनलाइन लाइव क्लास लेने का, कि आप सवालात कर सकते हैं, क्योंकि ये सवालात भी आपके रिकॉर्डिंग के पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। तो